رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے حساب دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت سے قرآن کا موضوع ہی انسان رکھا. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ایک انسان بھی جہنم میں جائے، اس لیے انسان کی اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے قرآن پاک کے احکام الہی کو جاننے کے لیے 4 زبانوں میں ترجمہ کیا ہے، اور اب سیرت انسائکلوپیڈیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے جس قدر اس نے چاہا اور جیسے چاہا، میری کوشش ہے کہ میں اور آپ ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو سکیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی مان سے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی راہوں پر چلنے میں آسانی ملے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں. آمین یا رب العالمین. اب ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں. خطبہ مسنونہ سے آغاز کریں گے. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو آزمایا
اس آزمائش پر وہ پورے اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے مایہ ناز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس غزوے میں شہید ہوئے۔ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں سے کوئی زخمی یا شہید نہ ہوا ہو۔ اس حالت میں وہ اپنی جگہ یقیناً پریشان تھے۔ جب مسلمان میدان احد سے آئے تو منافقین، یہود اور بادہ نشین مشرک بہت خوش ہو رہے تھے۔ قدرتی طور پر مسلمانوں کو کفار و منافقین کے اس رویے سے بڑی ذہنی اذیت پہنچی۔ دوسری جانب لشکر کفار شاداں و فرحاں مکہ واپس جا رہا تھا۔ ان کے گمان میں یہ بڑی فرحت بخش بات تھی کہ انہوں نے معرکہ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ جب وہ کچھ آگے نکلے تو ان پر اصل حقائق آشکار ہوئے۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے فتح تو حاصل کر لی ہے، لیکن یہ کیسی فتح ہے کہ ہم نے اس کے ثمرات نہیں سمیٹے۔ ہر چند ہم مسلمانوں کے چند اہم افراد شہید کر آئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اہم ترین کلیدی رہنماؤں کو زندہ ہی چھوڑ آئے ہیں۔ ہماری فتح تو ادھوری ہے۔ چنانچہ ان کے فاسد ذہن اب بھی مدینہ کی طرف لپک پڑے تاکہ وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے رہنماؤں کو ختم کریں۔ موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ مکہ کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، میں ان لوگوں سے ملتا رہا ہوں، میں نے انہیں آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے سنا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم لوگوں نے مسلمانوں پر غالب آنے کے بعد انہیں زندہ چھوڑ دیا، تم نے ان کی جڑ نہیں کاٹی، ابھی ان کے بڑے بڑے سردار بدستور زندہ موجود ہیں جو تمہارے خلاف جمع ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان باتوں کی خبر ہوئی اور مسلمانوں کے اضطراب کا علم ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ منافقین و یہود یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مسلمان شکست کھا گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 16 شوال بروز اتوار ایک خصوصی اعلان کیا گیا۔ اعلان کرنے والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ دشمن کی کھات میں نکلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ صرف وہی نکلے جو گزشتہ روز ہمارے ساتھ احد کے میدان میں موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ منافقین مجاہدین کے ساتھ شریک نہ ہونے پائیں، تمام عربوں پر مسلمانوں کی ہیبت چھا جائے، انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے دشمنوں کو دبوچنے اور انہیں شکست دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام مسلمان مدینہ سے نکلنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ عبداللہ بن ابی نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو احد کے دن کے مقابلے میں اب میری مدد کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اگر میں پیشکش کروں گا تو فوراً قبول کر لی جائے گی۔ اس طرح میں اپنے دامن سے بآسانی منافقت کا داغ دھو لوں گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غزوے میں شریک ہونے کی اجازت مانگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، اجازت نہیں دی، صاف ارشاد فرمایا، جاؤ، اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب وہی مخلص مجاہدین جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے تیار ہو کر نکلے، سوائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے باپ نے مجھے میری 7 بہنوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ انہوں نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، اے بیٹے، مناسب نہیں کہ ہم دونوں ان عورتوں کو اس حال میں چھوڑ دیں کہ ان کے ساتھ کوئی مرد ہی نہ رہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے جانے میں تمہیں اپنے آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا، اس لیے تم اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے یہیں ان کے ساتھ رہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے میں غزوہ احد سے پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو انہیں صرف کفار قریش کا پیچھا کرنے کے لیے نکلنے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کی قیادت میں 1000 تکلیفوں اور شدید زخموں کے باوجود علل اعلان دشمن کا تعاقب شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زخموں سے نڈھال تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر زخم تھے۔ آپ کا رباعی دانت مبارک ٹوٹ چکا تھا، نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا، گھٹنے بھی شدید زخمی تھے، لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آہنی عزم کے ساتھ باطل کو خاک میں ملانے اور مشرکوں کے تکبر کو ملیا میٹ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اس بارے میں مجاہدین اسلام کی تعریف و توصیف میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم جہاد منگوایا، یہ ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ آپ نے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے اور مجاہدین کو ساتھ لے کر میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ رحمۃ اللہ سے فرماتی ہیں، اے میرے بھانجے، تمہارے باپ زبیر اور نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان مجاہدین میں سے تھے۔ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر بھاری مصیبت نازل ہوئی تو مشرکوں کے لوٹ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا پیچھا کرنے کے لیے کون نکلے گا؟ 70 مجاہدین ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور بقیہ مجاہدین ان کے ساتھ بعد میں شامل ہو گئے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو عبد الاشل کے 2 بھائی عبداللہ بن سہل اور رافع بن سہل شریک ہوئے تھے۔ ایک روایت میں انس اور مؤنس نام بتائے گئے ہیں۔ ممکن ہے ان دونوں کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا ہو۔ وہ شدید زخمی حالت میں واپس آئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ تمام مجاہدین مشرکین کا تعاقب کرنے کے لیے نکل پڑیں تو ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شرکت کا شرف حاصل کرنے میں محروم رہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سواری بھی نہیں تھی، ہم دونوں زخمی بھی تھے، اس کے باوجود ہم نکل پڑے۔ ایک بھائی کا بیان ہے کہ میرا زخم کچھ ہلکا تھا، اس لیے جب میرا بھائی زیادہ تکلیف محسوس کرتا تو میں اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیتا اور آگے چل پڑتا تھا، کبھی اسے اتار دیتا تو وہ بھی میرے ساتھ پیدل ہی چلنے لگتا تھا، جہاں تک کہ ہم دونوں مجاہدین کے ساتھ جا ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے 3 افراد کو بطور مقدمہ الحجیش کفار مکہ کا تعاقب کرنے کے ارادے سے روانہ کیا۔ ان میں سے 2 حمراء الاسد کے مقام پر کفار قریش کے پاس پہنچ گئے اور ان کی اونچی اونچی آوازیں سنی۔ وہ آپس میں دوبارہ مدینے کی طرف لوٹنے کی سازش کر رہے تھے۔ اچانک مشرکین نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور انہیں پکڑ کر شہید کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حمراء الاسد پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہیں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار کے روز حمراء الاسد پہنچے۔ یہ علاقہ مدینہ سے 8 میل کی دوری پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پیر، منگل اور بدھ 3 دن قیام فرمایا۔ حمراء الاسد میں معبد بن ابو معبد الخزاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا رسول اللہ کے پاس سے گزرا۔ اس وقت وہ مشرک تھا، لیکن اس کی قوم اور کفار قریش کے درمیان عداوت چلی آ رہی تھی۔ اس کی قوم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کے ساتھ بڑے ہی مخلص تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، آپ کے اصحاب پر احد کے روز جو مصیبت آئی ہے ہم اس پر بڑے دکھی ہیں۔ ہم تمنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سر بلندی عطا فرمائے اور آپ کو اس مصیبت سے بچا لے۔ پھر معبد وہاں سے چل دیا اور ابو سفیان کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت الروحہ کے مقام پر تھا۔
ابو سفیان نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور مدینہ کی طرف واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ قریش مکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں اور ان کے سرداروں پر غلبہ پا لیا ہے، اس لیے اب ہم ان کی جڑ کاٹے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مکی لشکر مقام الروحہ پر پہنچا تو ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں نے نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا، نہ ان کی نوجوان عورتوں کو اپنی اونٹنیوں پر پیچھے بٹھا کر ساتھ لائے، تم لوگوں نے بہت ہی برا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو ان کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ تمام مجاہدین نہایت تیزی سے پیش قدمی کرنے لگے۔ جو ہی ابو سفیان نے معبد کو دیکھا تو بے تابی سے پوچھا، اے معبد، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے تعاقب میں ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کی اتنی بڑی تعداد لے کر نکلے ہیں کہ میں نے آج تک اتنی بھاری جمعیت نہیں دیکھی۔ تم پر شدید غصے کے مارے ان کے تن بدن آگ بگولا ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ تمام مسلمان بھی آ گئے ہیں جو احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس پر بے حد مشتعل ہیں۔ تم لوگوں کے خلاف ان کے سینے آتش غیظ و غضب سے دہک رہے ہیں۔ میں نے آج تک کسی فوج کو اس قدر تیش و تہاب میں نہیں دیکھا۔ ابو سفیان نے کہا، تمہارا برا ہو، اب ہمارے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ محبت کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان کے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھنے سے پہلے ہی جہاں سے نہیں ٹلو گے۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم، ہم نے تو ان کی جڑ ختم کرنے کے لیے لوٹ کر ان پر دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محبت نے کہا، میں تمہاری بھلائی کی خاطر تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ محبت کی باتیں سن کر ابو سفیان بہت ڈر گیا۔ اس نے مکہ واپس جانے اور مسلمانوں کو دوبارہ مقابلہ نہ کرنے ہی میں عافیت سمجھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد